صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہم فعل مضارع کر رہے تھے اور ہم نے گردان کر لی تھی. اس کا ایک پیٹرن جو ہے کہ ہر مضارع کا اس میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ ضرور پوچھیں کہ وہ ناؤن والا پیٹرن ہے اس میں کہ جمع تثنیہ اور جمع میں الف نون زیر والا اور واو نون زبر والا آئے گا. یہ اس کا پیٹرن ہے. اور جو 5 صیغے ہیں پیش والے ہیں، باقی 9 وہ ابھی آگے ہمارے ڈویژن بھی ہوگی کہ اگلے 9 جو ہیں وہ نون والے ہیں. تو یہ ہم آگے ابھی کرتے ہیں. اب ہم بک سے پڑھتے ہیں کہ فعل مضارع کیسے بنا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے ساری ڈیٹیلز وہی آئیں گی. اب پیج ہمارا 71 ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فعل کی جو مین اقسام ہے نا 4 ہوں گی: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل ناہیہ. ان میں سے ہم نے ماضی کر لیا ہے، اب ہم نے مضارع شروع کیا ہے. اس کے بعد 2 رہ جائیں گے کہ ایک پازیٹیو کمانڈ اور ایک نیگیٹو کمانڈ. تو اب فعل ماضی جو ہے ہم نے پڑھ لیا. فعل مضارع وہ فعل جس میں یہ معلوم ہوگا کہ کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ میں، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہو جائیں گے نا اس میں. پھر فعل امر وہ ہوتا ہے جس فعل میں کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا التجا. اگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا صیغہ ایک ہی ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ اس امر کے صیغے، ابھی ہم وہ نہیں کر رہے، وہ آگے آئے گا اس کے مضارع کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ اگر فرما رہے ہیں کوئی بات بندوں کو تو وہ امر ہے. اور اگر بندہ وہی صیغہ اللہ سے کہہ رہا ہے تو وہ ریکویسٹ کر رہا ہے. صیغہ سیم ہوگا. بندے اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. اور ایسے ہی نیگیٹو کمانڈ میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اسی ناہیہ سے، اور بندے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ کر، اور اللہ حکم دے رہا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع کا پہلا صیغہ کیسے بنا. ہمیں پتا ہے کہ 4 علامات مضارع ہیں: الف، تا، یا، نون. لکھنے میں ایسے ہے کہ اس کی ترتیب، اور اس کو پھر اس کا فارمولا ایک یاد رکھنے کے لیے بنا دیتے ہیں کہ حروف عطین. لیکن اگر ہم ترتیب میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں پہلے یا آتا ہے غائب کے صیغوں کے لیے، پھر تا آتا ہے حاضر کے صیغوں کے لیے، پھر واحد متکلم کا الف اور جمع متکلم کا نون. نحنو، اس لیے ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث، یا ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک کا نستغیث. تو اب فعل مضارع کے پہلے صیغے کے وزن جو پہلا بنا کیسے بنے گا کہ جو فعال اسٹینڈرڈ ورب ہے تو اس کے اوپر جب ہم نے ماضی دیکھا تھا وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا عین کلمے کی حرکت چینج ہوگی، نہ ہی علامت مضارع کی حرکت چینج ہوگی، نہ ہی آخر میں جو پیش آنے والے 5 صیغے ہیں ان کی چینج ہوگی. صرف عین کلمے پہ اب دیکھیں یہاں پہ عین کلمے پہ پہلے میں زبر ہے، علامت مضارع ہے نا یا. پھر جو فا کلمہ ہوگا کسی بھی ورب کا، جیسے ضربا یا ضربو، زواد ساکن ہو جائے گا. تو فا کلمہ جتنے بھی ماضی کے ورب ہیں علامت مضارع لگنے کے بعد وہ ساکن ہو جائیں گے. پھر آئین کلمے پہ دیکھیں ایک دفعہ اوپر زبر آئی ہوئی ہے، پھر نیچے زیر بھی ہے، اس سے نیچے پیش بھی ہے. سیم ویسے ہی جیسے ماضی میں فعالا، فاعیلا، فاعولا، صرف عین کلمے پہ چینج آئی اور کہیں پہ چینج نہیں آ رہی تھی. تو اسی طرح مضارع میں بھی ہے کہ فا کلمہ جو ساکن ہوا علامت مضارع لگانے کے بعد تو عین کلمے پہ ہی چینج آئے گی، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، اور آخر میں بھی ہمیشہ پیش رہے گی. بس یہی کچھ ہے. یہاں پہ بھی عین کلمے میں چینج ہے. ٹھیک ہے. اب کیا طریقہ ہے فعل مضارع کی گردان بنانے کا؟ طریقہ بتا رہے ہیں کہ فعل کے 3 حرفی مادہ جو ماضی میں 3 لیٹرز تھے ان کے شروع میں مقررہ علامات مضارع، دیکھیں یا غائب کے لیے، تا حاضر کے لیے، الف واحد متکلم، نون جمع متکلم میں سے مخصوص ایک علامت لگا کر ان علامتوں پر زبر. یہ جو 3 لیٹرز والا ورب ہوگا ان کی علامت مضارع شروع سے لے کے اینڈ تک زبر والی ہوگی ہمیشہ. جتنے بھی 3 لیٹرز والے ورب ہوں گے ان کی علامت مضارع زبر والی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مادے کا فا کلمہ ہوتا ہے دیکھیں وہ جزم آ جائے گی، جو بھی ہے جہاں پہ جعلا ہے تو یجعلو، ضربہ ہے تو یضربو،
کہیں آئین کلمے کی چینج ہو رہی ہے دیکھیں، تو یہاں پہ وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کے فعل مضارع کے پہلے صیغے کے لام کلمے پر آخری حرف پر پیش لگا دیتے ہیں۔ جو پیش والے صیغے ہیں کہ تین ایک لائن میں ہے، اوپر نیچے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائبہ، واحد مذکر حاضر، اور واحد آخر کے دو متکلم کے دو، واحد متکلم جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ تو ان کے یعنی کہ یہ لگتے ہیں ایسے یہ حروف عطین۔ تو یہ گردان کی شکل لکھی ہوئی ہے 72 پیج پہ کہ یفعلو، دیکھیں یا علامت مضارع ہے اور مضارع کے آخر میں اضافہ جو ہوا کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن یفعلو تک آ گیا نا۔ پھر تثنیہ میں وہی الف نون زیر والا بڑھا، جب الف بڑھا تو لام کی پیش بھی زبر میں چینج ہو گئی، کیونکہ الف سے پیچھے پیش تو پڑھی نہیں جا سکتی۔ یفعلان، پھر یفعلونا، پھر تفعلو، وہی واحد مؤنث غائبہ ہے نا یہ دیکھیں، چونکہ وہاں اوپر نیچے ہوتا ہے نا، وہاں یفعلو تفعلو ہوگا، اور پھر تفعلو نیچے تھرڈ نمبر پہ جو ہے واحد مذکر حاضر۔ تو یہ وہی گردان ہے دیکھیں سیم۔ ہم اسے اب انہوں نے جو 73 پیج پر ہے نا، یہ دیا ہوا ہے تینوں، جو جیسے ماضی میں بھی تینوں اگزامپل تھی، اس طرح اس میں بھی ہیں کہ آئین کلمہ جب زبر والا ہے تو وہ ذہبہ، وہ آئین کلمہ اس کا جب زبر والا شروع ہوگا نا پہلے میں یذہبو، اب سب پوری نیچے تک گردان میں یہ یذہبو، یذہبانے، یذہبونا، یذہب، تذہبو، تذہبانے، یذہبنا، اس کے نیچے اس کے اوپر زبر ہی رہے گی اور علامت مضارع زبر والی ہی رہے گی، دیکھیں پورا۔ پھر تذہبو، تذہبانے، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانے، تذہبنا۔ اب یہ چونکہ وہ آ رہا ہے نا، اس کی سیکوینس یہ ہے کہ تین کے بعد پھر وہ آتا ہے جو واحد مذکر کے بعد واحد مؤنث، بیچ میں تثنیہ اور جمع بھی آتے ہیں نا، اس لیے اوپر نیچے ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ اور آخری متکلم کے دیکھیں اذہبو نذہبو، یعنی کہ جب آئین کلمے پہ جو حرکت بھی آ جائے گی نا اینڈ تک وہی رہے گی، علامت مضارع زبر والی رہے گی، فا کلمہ ساکن ہو جائے گا، آئین کلمے پہ اگر زبر آ گئی ہے زبر رہے گی۔ اب جب ضربہ میں زیر آ گئی ہے تو اینڈ تک زیر ہی رہے گی، دیکھیں یضربو، یضربانے، یضربونا، اور اینڈ پہ دیکھیں اضربو، نضربو، آئین لاسٹ تک وہ زیر ہی رہے گی جب آئین کلمے پہ زیر آ گئی ہے۔ اور جب آئین کلمے پہ پیش آ گئی ہے نصرہ ینصرو، تو آپ دیکھیں اینڈ تک انصرو اور ننصرو۔ کہنے کی مطلب یہ ہے کہ ان کی علامت مضارع سارے کے سارے جتنے بھی، اور 70% یوز ہوتے ہیں اگر 3 لیٹرز والے ورب، ان کی ایکٹیو فارم میں علامت مضارع ہمیشہ زبر والی ہوگی، فا کلمہ سب جگہ ساکن ہو جائے گا، آئین کلمے پہ ہوگا کہ کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ پہلے صیغے پہ جو چیز آ گئی ہے، آئین کلمے پہ زبر ہے تو پوری گردان میں اس پہ زبر ہی رہے گی، زیر ہے تو پوری گردان میں اس پہ زیر ہی رہے گی، پیش ہے تو پوری گردان میں اس پہ پیش ہی رہے گی۔ تو یہ تینوں اگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ ہماری جتنی بھی پریکٹس ہوتی جائے گی نا اتنا ہی ہمیں آتا جائے گا۔ اب جو بات ہے نا 74 پہ، یہ گردان جو مضارع کی ہے نا، اسے اب 3 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ کیسے دیکھیں، اب یہاں رولز ہیں مضارع کے کچھ۔ فعل مضارع کی گردان کے بھی فعل ماضی کی گردان کی طرح 14 صیغے ہیں۔ 5 صیغوں کے آخر میں کے لام پر پیش، جیسے ہم نے کہا واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائبہ، اسی کے نیچے واحد مذکر حاضر، اور 2 جو ہیں واحد متکلم جمع متکلم۔ یہ 5 صیغے آخر میں ان کے مضارع کے ہمیشہ پیش ہوگی۔ تو یہ پیش والے صیغے ہو گئے 5۔ پھر لکھا ہوا ہے نیچے نون اعرابی۔ اب دیکھیں 9 نون بچے، 14 میں سے 5 گئے، اب ان سب کے آگے ہمیں نون نظر آ رہا ہے، سب کے آگے جب 9 باقی بچے ہوئے نا نون نظر آ رہا ہے۔ اب یہ نون جو گروپ ہے نا 9 کا، یہ بھی 2 میں ڈیوائیڈ ہوگا، اس کے 2 گروپس بنیں گے۔ ایک گروپ بنے گا وہاں پہ صرف 2 صیغے آئیں گے مؤنث کے، جمع کے صیغے، جمع مؤنث غائبہ، جمع مؤنث حاضرہ۔
یہ بات ہمیں یاد رکھیں گے ہمیشہ کہ یہ جو دو صیغے ہیں نا انہیں نون نسواں کہیں گے. نون نسواں لکھا ہوا ہے نیچے، نون نسواں، نون اعرابی کے نیچے دیکھیں نون نسواں، یعنی نون اناث یا نون ضمیر کہ لام کلمے پر جزم اور اس کے بعد والا نون زبر والا جو ہوتا ہے نا، جیسے یفعلنا تفعلنا، یضربنا تضربنا، ینصرنا تنصرنا، جتنے بھی ہمارے وزن ہیں وہ یہ ان کے نون کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت جگہ اب ہم آگے دیکھیں گے اب ڈراپ ہونے کا کام آئے گا نون کے. کوئی اعراب چینج ہو رہے ہیں کیونکہ مضارع پہ تو زبر کا بھی اثر ہوگا، اور دوسرا جو اس پہ اثر کرے گا جزم کا. ابھی ہم دیکھتے ہیں جزم آتا ہے آخری پیش والے سیغوں پہ جزم، پیش جو زبر دینے والے ہوں گے پیش والے سیغوں پر زبر. اور وہ تو 5 ہے نا، اب باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو نون اعرابی ان 2 نون کے علاوہ جمع مؤنث غائبہ، جمع مؤنث حاضرہ کا نون کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوگا. ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ یہ جمع مؤنث غائبہ ہے، جمع مؤنث حاضرہ، کیونکہ ان کا نون گرانے سے ان کا صیغہ ہی چینج ہو جائے گا، یہ رہیں گے ہی نہیں پھر جمع مؤنث غائبہ اور جمع مؤنث حاضرہ. تو اس لیے ان کا نون کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوگا. جہاں پہ باقی نون ڈراپ ہو رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. اب باقی بچے 7 کون کون سے ہیں دیکھیں. ہم اگر ذہن میں چاروں درمیان والے جو تسنیہ کے نا وہ چاروں اس میں شامل ہوں گے، اور 2 جو ہے نا مؤنث کے تو نہیں ہے نا، تو مذکر کے دونوں اس میں آئیں گے، جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر. 6 ہو گئے. ایک جو ہے نا واحد مؤنث حاضرہ کا نون بھی انہی کے ساتھ ہے. واحد مؤنث حاضرہ میں بھی نون لگتا ہے، وہ انہی 7 نون میں آ جائے گا. ان کو نون اعرابی کہتے ہیں اور ان کے اوپر حرکات چینج ہوں گی. نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے اعراب جب چینج ہوں گے نا، اعراب کا کوئی اثر پڑے گا نا تو ان پہ پڑے گا. جمع مؤنث غائبہ اور جمع مؤنث حاضرہ پہ کبھی بھی نہیں اثر پڑے گا، وہ ویسے ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے ڈراپ کرنے سے ان کی شکل ان کا صیغہ ہی نہیں رہے گا، وہ اس لیے ان کو نہیں ڈراپ کرتے. ان کو پہچاننا پڑتا ہے ہمیں کہ یہ اس وقت جمع مؤنث غائبہ ہے، یہ جمع مؤنث حاضرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ تھوڑی سی ابھی ہم چلتے ہیں نا اس مضارع میں آگے تو یہ پتہ لگتا جائے گا. ماضی میں تو چونکہ کوئی کسی پہ بھی کوئی چینج آنی نہیں تھی، ان کی تو ایک ہی گردان ہے، اس پہ کوئی بھی کوئی چینج نہیں لا سکتا. مضارع میں آئے گی سب پر. تو پیش والے سب صیغے جو ہیں اگر کوئی بھی ان 5 میں سے ہے وہ یا زبر میں چینج ہو جائے گا یا جزم میں پیش. اور یہ نون اعرابی کا ڈراپ ہونا ان کا زبر یا پیش ہی ہوگا، ابھی ہم دیکھیں گے. لیکن نون نسواں ان کا پہچان ہے اس جمع مؤنث غائبہ اور جمع مؤنث حاضرہ کے صیغے کی، اس لیے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب فعل مضارع کے معنی میں تبدیلی کیسے آئے گی کہ نفی لانے کے لیے فعل مضارع میں لائے نفی لانے سے نفی کا مفہوم جو پیدا ہوتا ہے، تو یہاں پر لا لگانے سے نفی یعنی نہیں کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ماضی میں ہم ما لگاتے ہیں نا، ضربا ما ضربا. اب یہاں پہ ذهبا یذهبو لا یذهبو، یہ نارمل ہے. اب اگر یہی پیٹرن چینج ہوگا تو اس میں سٹریس بھی پڑے گا، اور انہوں نے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں. تو اب انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ فعل مضارع میں لائے نفی سے نفی کا مفہوم جو بنتا ہے، فعل مضارع کے شروع میں لا لگانے سے نفی یعنی کہ نہیں کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، زمانہ حال کے لیے بھی اور زمانہ مستقبل کے لیے بھی. ٹھیک ہے. جیسے کہ لا یؤمن، وہ ایمان نہیں لاتا ہے، یہ بھی کہیں گے وہ ایمان نہیں لائے گا، دونوں میں. پھر لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے ہیں یا وہ شکر نہیں کریں گے، دونوں میں آئے گا نا. پھر لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کرتے ہیں وہ ظلم نہیں کریں گے. اب ما آ گیا اس کے اوپر، لاکھ سے تو دونوں میں ماضی اور مضارع حال اور مستقبل دونوں میں نفی کا مفہوم لا سے پیدا ہوگا. لیکن اگر ما آ گیا ہے نا فعل مضارع میں، ما سے نفی کا مفہوم کیسے ہوگا کہ فعل مضارع کے شروع میں ما نافیہ لگانے سے صرف پھر حال کا پریزنٹ ہوگا، میننگ ہوگا، صرف حال میں آ جائیں گے. مثلا دیکھیں سورۃ بقرہ کے شروع میں ہی ہے نا، 9 نمبر آیت ہے، وما یشعرون، وہ سارا کچھ کر بھی رہے ہیں فساد، اور وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے اس بات کا.
स्ट्रेस भी है, देखें वो शऊर भी नहीं रखते, तो रखेंगे नहीं होगा फिर, रख नहीं, शऊर भी नहीं रखते हैं। माँ लाने से मुजारे के शुरू में फिर उसके फ्यूचर के मीनिंग नहीं रहते, फिर स्ट्रेस के साथ प्रेजेंट के मीनिंग हो जाते हैं, ये हमने याद रखना है। फिर फेले मुजारे को सिर्फ अगर फ्यूचर में ही करना है मीनिंग तो सीन या सौफा लग जाता है बस। अब ये जो इन्होंने कहा है ना, सीन मुस्तकबिल करीब का और सौफा मुस्तकबिल बाईद का, ये प्रैक्टिकली इतना नहीं आता, सिर्फ यही होता है कि सीन या सौफा लग जाए तो वो मुस्तकबिल के ही मीनिंग में आता है, फिर प्रेजेंट नहीं होते। जैसे सौफा तालमुना, अनकरीब तुम जान लोगे, सतालमुना अनकरीब तुम जान लोगे, इतना इसमें डिफरेंस नहीं आता प्रैक्टिकली कि करीब और बाईद का, बस दोनों में फ्यूचर हो जाता है, अनकरीब ही के मीनिंग दोनों में आ रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अब जो चौथा और पांचवा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें कुरान करीम में ट्रांसलेशन समझने में और मीनिंग करने में हमारी हेल्प होगी। तो वो क्या है कि चौथा है फेले मुजारे में ताकीद दर ताकीद, दो ताकीदें आएंगी। कैसे आएंगी कि फेले मुजारे के शुरू में पहले तो लामे ताकीद होगी और आखिर में नून सकीला यानी नून मुशद्दद, सिर्फ ताकीद लगाने के लिए आता है, इसका और कोई मकसद नहीं होता। नून सकीला ताकीद के लिए। मैम जी मैम शाबाश यहाँ पूछ। पे अभी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सीन अगर आएगा तो मुस्तकबिल करीब का आएगा और सोफा जो आएगा वो करीब का, लेकिन जो मानी क्या हुआ है ना सोफा यज़हबु, वो करीब में क्या हुआ है? हाँ हाँ, देखिए नहीं, यानी कि ये प्रैक्टिकली फिट नहीं होता ये वाला रूल के सीन करीब के लिए और मुस्तकबिल सौफा मुस्तकबिल बाईद के लिए, बस दोनों का यही होता है कि अनकरीब ऐसे होगा, अनकरीब ऐसे। हम सर से भी बात डिस्कस हुई थी, वो भी यही कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली नहीं एप्लीकेबल है। जब भी सीन या सौफा मुजारे के साथ लग जाएगा वो फ्यूचर में ही मीनिंग होंगे, और अगर जैसे ये वाला है कि मुजारे में अगर ला के बजाय मा लग गया तो वो प्रेजेंट में ही मीनिंग होंगे, और वैसे ये है कि दोनों में होते रहेंगे। चाहे अगर ला नहीं लगा हुआ तो वो पॉजिटिव सेंस में करता है या युमिनु ईमान लाता है या लाएगा, जब ला युमिनु वो ईमान नहीं लाता है या ईमान नहीं लाएगा। मैम वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपने अस्सलाम। कल बताया था, कल आपने बताया था कि अगर ला की जगह माँ आएगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, यानी स्ट्रेस कि होगा, अगर वो तब्दीली हुई है तो उसमें बहुत जोर वाली बात आएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। माँ जब आ रहा है ना मुजारे के साथ नफी करने के लिए ला के जी बजाय वमा या शुरून, और वो शऊर भी नहीं रखते, ये स्ट्रेस होगा, बहुत होगा, कि वो शऊर भी नहीं रखते इस बात का, कर भी रहे हैं एक गलती जो ये बात उन्होंने कही ना। देखे आयत नंबर 9 को अगर हम देखें सूरत बकरा की, कि युखादिऊन अल्लाह वल्लजीन नहीं, युखादिऊन अल्लाह वल्लजीना आमनू, वो धोखा देते हैं, अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं और ईमान वालों को। अब है क्या, वमा यखदाउना इल्ला अनफुसहुम, वो नहीं धोखा दे रहे। पहले भी माँ जो है ताकीद के लिए आ गया इल्ला के साथ, आज यही बात हो रही थी ना, सर ने कहा कि जी चले ये नहीं हुई, वो इन वाली हुई है। इन मा और हल, ये तीनों हरूफ ऐसे हैं कि इनके साथ एक ही आयत में इल्ला भी आ जाए ना, ये नाफिया हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखें माँ के साथ आ गया है। जो आज हमारी कुरान की आयत सूरत शोरा की थी वो इनके साथ था, और हल भी ऐसी है इस्तफामिया, अगर हल के साथ एक ही आयत में इल्ला आ जाएगा तो हल भी नाफिया हो जाएगा। अब यहाँ माँ नाफिया हो गया, वमा यखदाउना इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो धोखा दे रहे हैं मगर अपने आप को ही दे रहे हैं धोखा। ठीक है, आगे है वमा यशउरून, देखे मुजारे था, या लगा हुआ है अलामत मुजारे के शऊर से, उसके मीनिंग उसमें नजर आ रहे हैं, शऊर से यानी अकल से समझ से मीनिंग आ रहे हैं। तो अब माँ आ गया, अब लगना तो था वला यशउरूना, और वो शऊर भी नहीं रखते हैं, और दोनों हो सकते थे कि नहीं रखेंगे, हो सकते थे। तो लेकिन जी अब यहाँ पर जब माँ आ गया ना, अब इसका फ्यूचर में नहीं जाएगा, अब इसका सिर्फ प्रेजेंट में रहेगा, और स्ट्रेस है वमा यशउरूना, और शऊर भी नहीं रखते, गलत काम कर रहे हैं और इस बात को समझते भी नहीं है, गौर भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है, शऊर भी नहीं रखते।
یہ سٹریس ہے، صرف اچھا سمپل نہیں ہو میم، رہا، میں نے وہ ایک شعور چیز نہیں نوٹ رکھتے. کی، میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ قرآن پاک میں فیوچر بھی ہے، پاسٹ بھی ہے اور پریزنٹ بھی ہے. ظاہر ہے جیسے اب دیکھیں یہاں یہی پہ شرور بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ تو پاس پریزنٹ کی بات ہوگی نا، کہ نہیں رکھتے ہیں، اس وقت بھی نہیں رکھتے ہیں. نہیں رکھتے ہیں نا، تو پریزنٹ کی معنی آ گئے نا. اور سٹریس بھی ہے کیونکہ یہ مضارع تھا یا شروع نہ، اس کے ساتھ تو لا نفی کرنے کے لیے لا آنا چاہیے تھا، لیکن ما آ گیا ہے، اس ماں میں یا stress بھی ہے. تو میم ٹھیک ہو، یہ ہر زمانے کے لیے ہی ہوگا نا پھر، یعنی کہ آج لیکن بھی لوگ نہیں یہ تو شروع رکھتے آئے گا ہی، ہیں. اس کا تو ماضی کے ساتھ اگر لا آ جائے گا اس میں سٹریس ہو جائے گا، کیونکہ آنا تو سمپل ماضی کو نفی کرنے کے لیے ما ہے، لیکن جب پیٹرن چینج ہو رہا ہے تو اس میں سٹریس آ رہا ہے. جو بھی نارمل پیٹرن سے جہاں ڈیویشن ہو رہی ہے، بات ڈیویٹ کر رہی ہے، وہاں پہ سٹریس ہے. نارمل پیٹرن اسی لیے ہم کرتے ہیں فیل فائل مفعول پہلے آ گیا، اس میں سٹریس ہے. ٹھیک ہے، تو جزاک اب اللہ. یہاں پہ بھی یہی بات بتائی ہوئی ہے کہ سٹریس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب چوتھا پوائنٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ لام تاکید اور نون ثقیلہ مظاہرے پہ دو تاکیدیں آئی ہوئی ہیں. مثلا اب اگزامپل لکھی ہوئی ہے لا ینصرن اللہ، لا ینصرن اللہ. ٹھیک ہے، لام تاکید ہے، اور اس کو دیکھیں جب بھی قرآن کریم میں آئے گا یہ بہت دفعہ آئے گا، بہت دفعہ، خاص طور سے سورہ عنکبوت میں تو بہت ہی دفعہ ریپیٹیشن ہے نون سکیلہ اور لام تاکید کی. لیکن ویسے بھی دیکھیں سورت آل عمران کی آیت ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. تو یہ جب نون سکیلہ اینڈ پہ ہے یہ صرف تاکید کے لیے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. شروع میں لام تاکید آیا ہے، اینڈ پہ نون سکیلہ. تو جو بھی آ گیا ان میں سے، ہو سکتا ہے کبھی ان میں سے صرف لام تاکید آیا ہوا ہے، ایک تاکید ہے. جب نون سکیلہ صرف آیا ہوا ہے، ایک تاکید ہے. جب دونوں آ گئے ہیں ایک فعل مضارع کے صیغے پر تو دو تاکیدیں ہو گئی ہیں. جیسے ہم یہاں لا ینصرن، دیکھیں اتنا ہم ابھی دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے سالو کریں گے. بالکل آسان، ایسے میں چاہے میننگ نہیں سمجھ آ رہے ہو، لگ رہا ہو کہ بہت مشکل سا یہ تو ورب ہے، ہم اسے کیسے اس کے میننگ نکالیں. اس کے میننگ ایسے نکالتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے شروع میں لام تاکید ہے، اینڈ پہ نون سکیلہ تاکید ہے، دونوں تاکیدیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ لام تاکید کے بعد جو بھی حرف ہوگا نا وہ علامت مضارع ہوگا. اگر یا ہے وہ غائب کے لیے ہے، تا ہے وہ حاضر کے لیے ہے، الف ہے وہ واحد متکلم کے لیے ہے، نون ہے وہ جمع متکلم کے. وہ لام تاکید کے بعد آئے گا حرف، جو حرف بھی ہے وہاں پر چاروں میں سے، اتین میں سے، وہ اس کے وہی میننگ بنیں گے کہ حاضر کا ہے، غائب کا ہے، متکلم واحد متکلم ہے یا جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ہو گیا. اب آگے ہم کیسے پتہ لگیں گے کہ اب یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ وہ ایسے پتہ لگے گا کہ اب ہم نے نون ثقیلہ سے پہلے والے لیٹر کو دیکھے، اگر اس پر پیش ہے تو وہ جمع کا صیغہ ہے، اگر اس پر زبر ہے تو وہ واحد کا صیغہ ہے. اور ایسے والے پیٹرن میں آتا ہی واحد یا جمع ہے. کوئی کہے تثنیہ کے لیے کیا آئے گا، تو اب یہاں پر جب یہ یہاں پہ نون ثقیلہ سے پہلے را پہ زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، اور واحد میں علامت مضارع غائب ہے. اب یہاں پہ دیکھیں لام تاکید یا علامت مضارع اور نون ثقیلہ تاکید اور را کا زبر شو کر رہا ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے. تو اب یہاں پہ جو ورب بچا ہے وہ بچا ہے ینصرو. ینصرو کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے، تو اب ہم کہیں گے یقیناً یقیناً وہ مدد کرے گا، کیونکہ مضارع ہے نا. اب اصل میں تو یہ تھا ینصرو، را کے پر پیش صرف اس لیے آئی ہے کہ وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اس کا فاعل ہوا نکالنا ہے. اگر ہوتا نا تنصرنا تو پھر انتا آ جاتا، اگر پیش آ جاتا را پہ تو انتم آ جائے گا. اب یہاں پہ بھی را پہ پیش ہوتا اور علامت مضارع یا ہے تو ہم آ جاتا. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گئی یہ بات. اسی بات سے میننگ دیکھیں، پھر بیچ میں چھوٹا سا ورب بچتا ہے جس کے موسٹلی میننگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں.
ہم نے اس کا یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ غائب کا ہے، حاضر کا صیغہ ہے، علامت مضارع سے یا واحد متکلم ہے یا جمع متکلم، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ واحد ہے یا جمع ہے۔ اگر نون ثقیلہ سے پہلے والے لیٹر پر زبر ہے تو یہ واحد ہے، اگر نون ثقیلہ سے پہلے والے لیٹر پہ ہے تو یہ جمع ہے۔ جمع کا مطلب ہے جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر غائب یا جمع مذکر حاضر۔ اب یہاں پر لام، ہم اس کو سالو کریں، لام تاکید ہے، ابھی ہم ایکسرسائز سے کرتے ہیں نا، ہمیں وہاں پتہ لگے گا اسی سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائز ہے۔ لام تاکید ہے، نون ثقیلہ تاکید ہے۔ لام تاکید کے بعد علامت مضارع یا ہے، اس کا مطلب یہ غائب کا صیغہ ہے۔ نون ثقیلہ سے پہلے والے لیٹر پر زبر ہے، اس کا مطلب یہ واحد ہے، ہوا اس کا فاعل ہے۔ اب اگر ہم نے پہلے فاعل تو اس کا دیکھ لیا کیونکہ ایک فاعل تھا، اب ہم دیکھتے ہیں آگے فاعل کوئی مینشنڈ ہے پیش کے ساتھ، تو یہاں پر مینشنڈ ہے اللہ، وہ واحد ہی ہے ویسے تو، لیکن مینشن بھی ہے۔ اب ہم کہیں گے ضرور ضرور اللہ مدد کرے گا۔ کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ بہت آسان، نہیں تو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے نا کہ بہت مشکل سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے کیسے میننگ کریں۔ ہم آہستہ آہستہ اس کو کر لیں گے، دونوں دونوں ایکسٹریم پہ دیکھیں گے کہ ایک لام تاکید ہمیشہ رائٹ ہینڈ پر آئے گی اور نون ثقیلہ ہمیشہ لیفٹ ہینڈ پر آئے گا، تو یہ تو ہو گئی تاکیدیں۔ اب لام تاکید کے بعد دیکھا علامت مضارع کون سی لگی ہے، تاکہ یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اب یہ فاعل واحد ہے یا جمع ہے۔ نون ثقیلہ سے پہلے والے لیٹر پر لکھ لیں کہ اگر پیش ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، زبر ہے وہ واحد کا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ قانون آ گیا، مضارع پہ یاد زیادہ تر آتی ہیں دو تاکیدیں۔ میم لیکن نون ثقیلہ سے پہلے والے صیغے پر اگر اگر پیش ہے تو وہ پیش ہے تو وہ تو جمع وہ کے لیے، تو وہ جمع جمع مذکر کے لیے ہے، غائب، جمع مذکر حاضر۔ اگر زبر ہے تو وہ واحد کے لیے، کیونکہ جمع ماضی میں مذکر غائب۔ ضرور ضرور اس نے ایسا کیا، ایسا تو ٹھیک، نہیں ہے نا، یہ مضارع میں ہی آئے گی لام تاکید اور نون ثقیلہ۔ میم اس میں پھر صیغے جو ہیں وہ مذکر والے آئیں گے، مؤنث والے نہیں آئیں گے؟ نہیں، موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایکسپیرینس میں یہی کچھ آئے گا۔ پھر ہم پانچواں جو رول ہے نا، ہم نہیں اس کا، ہمیں جب تک اس رول کا نہیں پتا ہوگا ہم وہاں پہ میننگ نہیں صحیح کر سکیں گے، اور جب ہمیں رول کا پتا لگے تو ہمیں ہر اس جگہ پہ جہاں پہ ایسا پیٹرن آیا ہوا ہے، ہم نے پاسٹ کنٹینیوس کے میننگ کیسے کریں گے کہ فعل مضارع سے پاسٹ کنٹینیوس بنتا ہے۔ ایک تو دیکھیں پہلے جو یہ کانا کی گردان لکھی ہوئی ہے نا 75 پیج پہ، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں آنی چاہیے۔ یہاں ماضی کیا ہے، اس کا مضارع بھی ہوتا ہے، کانا سے یکونو بن جائے گا کیونکہ روٹ لیٹر اس کے واو ہے نا۔ بہرحال ابھی ہم چلو ماضی کی کریں کیونکہ ماضی ہی آیا ہے، ہم ابھی مکس نہ کریں، ابھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ ماضی کی کانا کی گردان ہے، یہ ہمیں وہی پیٹرن ہے جو ہمارا ماضی کا ہے، کانا کانا، علی بڑھا دیا نا اس کے آگے، پھر کانو واو بڑھا دیا، پھر کانت کانتا، کننا کننا اس لیے بنا کہ اس کا الف ڈراپ ہو گیا ہے اور نون ساکن ہو گیا کیونکہ وہ حرف علت تھا، ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہ کننا بن گیا۔ پھر نون ساکن ہی رہے گا، تا زبر والا لگا ہے، کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا، اور واحد متکلم کنتو، جمع متکلم کننا، سب آئیں گے۔ ہم نے کننا کہنا ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث غائبہ کے کننا سے مل سکتا ہے اگر ہم نے اس کا الف نہ پڑھا تو۔ ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا، فعل مضارع سے ماضی پاسٹ کنٹینیوس کیسے بنے گا؟ کانا کی گردان کو فعل مضارع کی گردان سے پہلے لگانے سے فعل ماضی میں ماضی استمراری پیدا ہو جاتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس۔ کیسے دیکھیں، اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے نوٹ میں کہ کانا کا صیغہ ہے جو نا فعل مضارع کے مطابق تبدیل ہوگا۔ دیکھیں پہلے یذهبو تھا نا، وہ واحد مذکر غائب تھا، کانا آیا ہے۔ اب میننگ کیا ہوں گے؟ حالانکہ یذهبو کے میننگ تھے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، لیکن اب جب کانا آ گیا تو پاس کنٹینیوس، وہ جایا کرتا تھا،
कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। मुजारे तो हाजिर प्रेजेंट और फ्यूचर का दे रहा है, लेकिन काना की अब तस्निया है, काना काना यज़हबाने। देखिए मुजारे का सीगा चेंज हुआ है, तो काना भी काना से काना, ठीक है। और वो दोनों जाया करते थे, अब यज़हबू आ गया तो कानू यज़हबू। काना की माजी की गर्दान है, मुजारे है। एक बात और यहाँ पे लिख लें कि काना जब माजी के साथ आता है ना, एक तो ये माजी बाईद की ताकीद करता है, और माजी के साथ है तो था के मीनिंग में आता है। जब इसम के साथ आता है फिर ये है के मीनिंग में आ जाता है, ऐसा है ऐसा है। जब मुजारे के साथ आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के मीनिंग में आता है, जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। और जब ये एज ए फेले नाकिस भी आता है कि एक इसका इसम एक इसकी खबर, इसम पेश वाला खबर जबर वाली। कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, कान अल्लाहु, इन्ना के अपोजिट है इन्ना अल्लाह, इसका इसम जबर वाला इन्ना का, काना का इसम पेश वाला। इन्ना की खबर पेश वाली, काना की खबर जबर वाली। अब हम कहेंगे इन्ना अल्लाह गफूरुर रहीम, काना लगेगा कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। नोट किया करें जहां पर इन्ना और काना है कि अगर वो फेले नाकिस है तो एक उसका इसम एक उसकी खबर, जैसे इन्ना का एक इसम होता है एक उसकी खबर। ठीक हो गया, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास जितना भी टाइम है हम एक आयत ही शायद कर सके, जो हमारी पेज, ये जो 76 पेज पे पूरी गर्दान दी हुई है ना, ताकीद दर ताकीद की, इसको ना याद करें बिल्कुल। प्रैक्टिकल में यही है कि या वाहिद का आएगा या जबर आएगी या पेश आएगी। पेश जो है दो यानी जमा मुजक्कर गायब जमा मुजक्कर हाजिर के लिए है, और बाकी सब के लिए जबर है। अब वो तस्निया के तो आते ही नहीं है, फिर हम अभी वाहिद ही रखते हैं। बेशक नाहनू के साथ भी यही आएगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि या पेश होगी। समझ लें जब भी पेश है वो दो सीगे हैं, जमा मुजक्कर गायब जमा मुजक्कर हाजिर, बाकी के लिए सब के लिए जबर। अब हम पेज 77 पे जो हमारी हमने ये दो रूल्स किए हैं ना, इनसे रिलेटेड जो हमारी आयत है वो हम करते हैं। 16 नंबर आयत है पेज 77 पर, उसको कर लेते हैं जल्दी से। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा इंशाअल्लाह। अब आप में से कोई वॉलंटियर करे, दो दो पोर्शंस में करके से करते हैं, एक एक करें। पहले देखें लतदखुलुन्ना का हम करेंगे सॉल्व कि कैसे हम इसके मीनिंग करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा करना। मैं करूं? जी आप करें, जरूर करें। सिर्फ लतदखुलुन्ना का बताएं क्या कैसे हम इसकी मीनिंग करेंगे, इसके यानी कि हमें सॉल्व एक एक करके बताएं ताकि सब हम दोबारा रिवीजन हो जाए हमारी। जी मैम, यम यम यहाँ पे जो पहला लाम है ये लामे ताकीद आ रहा है, और जी आखिर में इसके नून सकीला है। तो हम जी देखेंगे लामे ताकीद के बाद अगर या आता है तो हाजिर का सीगा आएगा, अगर या सॉरी आता है या गायब। आएगा तो गायब का, ता आएगा तो हाजिर का आएगा सीगा। और नून सकीला से पहले देखेंगे अगर जबर है तो फिर वो वाहिद का सीगा आएगा, अगर पेश है तो वो जमा का सीगा आएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल ठीक है। जी नून सकीला से पहले पेश है और लामे ताकीद के बाद ता है तो ये अब इसका आएगा फाइल क्या बनेगा? एम इसका फाय अंतुम। शाबाश, देखिए बिल्कुल उन्होंने सही समझा, बिल्कुल सही समझाया, बिल्कुल सही मीनिंग। इसके क्या मीनिंग होंगे? लतदखुलुन्ना सिर्फ इतने के। तुम जरूर बर जरूर दाखिल दाखिल हो, नहीं दाखिल होगे। हाँ शाबाश। देखिए अंतुम जो के फाइल है ना, तुम सब। अब देखिए तुम अगर खाली हमने तुम कहा तो तुम एक भी हो सकते हो, तुम दो भी हो सकते हो, तुम सब अंतुम में जब आ गया ना, इसमें मोन्नस मुजक्कर सभी आ गए अंतुम, तुम जी सब के सब जरूर जरूर दाखिल हो गए। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जी। हमने आपने बहुत अच्छा किया है। जी अब और अगला कौन करेगा? अल मस्जिद अल हरामा को हम क्या कहेंगे? सुंदुस आप बताएंगी? जी मैम, अल मस्जिदुल हरामा।
نہیں دوبارہ پڑھیں اس کے ہے کیا. دیکھیں ہم نے اگر حرکت کی جگہ حرکت چینج کی نا، لہنے جلی جو کہ حرام ہے کیونکہ مطلب بدل گیا، جی پیش سے کچھ اور بنا، زبر سے کچھ اور جی بنا. جی. تو میم یہاں پہ کیا ہے؟ المسجد الحرام، جی زبر ہے نا، المسجد الحرام. بک آپ کے سامنے بک نہیں ہے میرے پاس بک ہے، بس تو ان میں پھر چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے نا، میرا تھوڑا سا آئس کا ایشو ہے تو اس وجہ سے تھوڑا پھر اعراب چشمہ میں نا. لگائیں جی میم. نہ لگائیں. جی بہرحال میم چلیں چشم. خبر ہے المسجد الحرام. جی المسجد الحرام. جی میم یہ اب کیا ہوگا؟ اب یہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ المسجد الحرام جو ہے میم یہ مسجد الحرام کے بارے میں ہے. جی ہاں جی. تو یہ ہے معرفہ. ہاں یہ نہیں، ہم اس کو کون سا کمپاؤنڈ کہیں گے؟ ہم نے کمپاؤنڈ تو بہت پہلے پڑھ لیے ہیں نا. کون سا جی کمپاؤنڈ؟ جی میم. میم یہ اسم ہے، اسم تو ہے لیکن کوئی ان میں آپس میں ریلیشن یعنی بن رہا کہ ہے. جی جی یہ میم فائل بنے گا نا. فائل کی کیا پہچان ہوتی ہے ہماری پورے قرآن کریم میں، پورے قرآن میں، پوری احادیث میں، پورے اذکار میں؟ جی میم فائل کس کی چیز؟ پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں بس جی. اور حالت معرفہ رفع بھی ہوتا ہے. نہیں ضروری نہیں ہے معرفہ. ہاں لیکن حالت رفع حالت میں تو رفع ہوتا ہے میں نا. ہونا ضروری ہے. تو یہ حالت ہاں رفع جی. میں ہے. نہیں یہ ہے حالت نصب میں، تو یہ پھر مفعول ہم ہوگا. نہیں فائل کہہ سکتے. ہاں جی مفعول ہوگا مسجد الحرام. دیکھیں ہوگا نہیں، ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کیونکہ جی گنجائش ہی نہیں ہے. جب زبر ہے ٹھیک. تو مفعول ہے، پیش ہے تو تو یہ فاعل ہے. مفعول ہی ہے. ہاں جی فعل اگر زبر ہے ایک تو مفعول ہے، بات، اور اگر کیونکہ پیش ہے پیچھے تو فاعل ناؤن ہے. کھڑا ہے نا اس کے، اگر ناؤن نہ ہوتا پھر تو ہم کچھ اور سوچتے. اب پیچھے اس کے ہوں. ناؤن ہے تو پھر یہ مسجد الحرام جو ہے یہ ضرور مفعول ہی ہے کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کیا بنے گا اس کا، کیا اسٹیٹس ہوگا اس جگہ آ کر یہاں پر اب؟ کیونکہ میم پہلے فعل تھا نا، یعنی کہ ہاں مضارع کا ہے، فعل مضارع ہے، اور اس کے بعد پھر آ گیا ہے مفعول. ہاں فائل ہمیں پتا ہے اس میں کہ نہیں؟ ہاں فاعل ہمیں پتا ہے میم، انہوں نے بتایا نہیں ہے کیا بتایا تھا، انتم یا انتا، بتایا تھا نا ابھی. بتایا تھا لیکن آپ کو بھی تو پتا ہونا چاہیے. آپ کو بھی تو پتا ہونا چاہیے. جی میم مجھے بھی پتا ہونا چاہیے. اب آپ کیا نکالیں گی تدخلن میں فائل؟ فیل تدخلون کیونکہ کیا یہ جمع کا صیغہ ہے میم، تو کیسے پتا جمع انتم ہے؟ ہوگا. کیسے پتا لگا جمع ہے؟ نون نون آپ نے میم نون اس کے اوپر، نون سے پہلے والا جو صیغہ اچھا، ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے. پیش ہے نا. نون سے پہلے والا حرف جو ہے، نون ثقیلہ سے اس پہلے والا حرف ہاں جو ہے جی نون پیش ثقیلہ والا اس ہے، کے اس اوپر لیے یہ پیش جمع ہے. کا صیغہ ہے. یہ اس لیے چونکہ جمع. علامت مضارع تا ہے تو انتم اس کا فائل ہے، تو ہم کہیں گے جی فعل بھی موجود ہے، انتم ہڈن فائل ہے. تو انتم اس کا ہڈن فائل ہے، حرامہ اس کا مفعول بنا اور یہ مفعول ہے. جملہ کیا بن گیا. یہ جملہ فعل مضارع بنے گا نا. یہ ہاں فعل جملہ مضارع. چاہے فعل مضارع کون سے، لیکن ماضی ہو یا مضارع، جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے اسٹارٹ اچھا ہوتا ٹھیک ہے. ہے. تو جملہ ہم کہیں گے فعلیہ نا خبریہ. ہاں فعلیہ جب فعلیہ ہوتا ہے وہ خبریہ، اسمیہ بھی خبریہ ہوتا ہے فعلیہ. اچھا اب دیکھیں یہ جو اس میں فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، یہ لا تدخلن کے میننگ بھی ہمیں آتے ہیں کہ یقیناً یقیناً تم سب داخل ہوگے مسجد حرام میں. مسجد الحرام میں. ٹھیک ہو گیا. بالکل. جی زاہدہ آپ آگے کریں گی انشاء اللہ. اس کو ہم کیسے کریں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی ان کو ہم کیا، ان ویسے بے شک آپ نے بھی نہیں پڑھا کیونکہ آگے آئے گا. ان جو ہے نا شرطیہ کہتے ہیں اسے، ان کو شرط بنا رہا ہو. جی. اچھا ہاں ان ہو گیا پھر شرطیہ تو شاء اللہ، اللہ نے چاہا. ہاں یعنی کہ شاہ کو ہم کیا کہیں گے؟
پھر یہ مضاف اور مضاف ہے بن جائے نہیں گا. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں مضاف الیہ کے نیچے تو زیر آتی ہے نا، اللہ پہ تو پیش ہے، شاء ہاں جی فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب، یہ شاء فعل ہے، اور اللہ ہاں کے جی بعد فعل کے بعد اللہ پیش کے ساتھ آئے، وہ فاعل ہے۔ وہ اگر فائل اللہ ہے. نے ہاں جی چاہا، دیکھیں اگر اللہ، تو ہم کہیں گے شاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، اللہ فاعل، جملہ فعلیہ بن کر ان سے شرط بن گیا۔ اگر اللہ نے چاہا، یہ شرط ہے، صحیح. تو اب شرط پوسٹ پون ہوا ہے، اس کا جواب شرط پہلے ہی آ گیا۔ اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا؟ یقیناً یقیناً تم سب مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ آپ میں داخل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ سورت فتح کی آیت ہے، اور اس وقت نازل ہوئی سورت فتح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو خواب آیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ صحابہ کے ساتھ گئے، سارے بہت تیار ہو گئے، 6 ہجری کی بات ہے، کیونکہ ہجری جب سے کر کے آئے تھے ہجرت، انہوں نے عمرہ کرنے نہیں گئے تھے نا، انہوں نے نہیں انٹر ہونے دیا تھا۔ اب جب آپ اپنے 313 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے، انہوں نے روک دیا حدیبیہ کے مقام پر، اور وہاں پہ معاہدہ جی ہوا، رولز قوانین جو بھی طے پائے آپس میں کہ پھر اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال پھر آئیں گے عمرہ کرنے۔ تو بے شک لوگ پسند نہیں آیا بہت سارے صحابہ کو، لیکن اللہ جب آپ واپس آپ کو تو اللہ کا حکم تھا، آپ نے ایسے ہی کیا، بال کٹوا کے احرام اتار دیا اور پھر واپس آ گئے۔ تو راستے میں جب آ رہے تھے تو یہ سورہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ نے اسی حدیبیہ صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا، اور ساری باتیں اس میں ہیں۔ تو اسی کے لیے دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی ہوئی ہے کہ یقیناً یقیناً تم سب مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا۔ تو وہ انشاء شرط ہے، لا تدخلن المسجد الحرام اس کا جواب شرط ہے، جملہ شرطیہ بن گیا، پری پون اور پوسٹ پون ہو رہا ہے۔ آنی پہلے شرط چاہتی ہے، ہوتا ہے، آتی پہلے شرط ہے، پھر جواب شرط آتا ہے، لیکن یہاں پہ شرط پوسٹ پون ہوئی ہے، جواب شرط پری پون ہو گیا، جملہ شرطیہ۔ ہم نے دیکھا نا کہ ہم جو ثقیلہ نون ثقیلہ اور لام تاکید آئے گا تو ہم کیسے میننگ کریں گے، یہ ہم نے اس آیت میں دیکھا۔ آگے 17 18 19 20 اینڈ تک اسی جو ہم نے 2 قانون آج پڑھے نا، 2 قانون، ان سے ہی جی ریلیٹڈ یہاں پہ یہ اگزامپل ہے، ضرور آپ لوگوں نے سالو کرنی ہے اور بھیجنی ہے گروپ پر، جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. کرنی ہے، اگر دیکھیں ہم پچھلا کوشش سمجھ کریں، رہے ہوتے ہیں تو آگے نیا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا بھی دماغ پچھلے کو کچھ کرتا ہے تو، لیکن ہو جائے گا اللہ انشاءاللہ. آسانیاں کرے گا ہم سب کے لیے، ہم ہاں کوشش میں جی لگے ہیں نا ہاں انشاءاللہ۔ جی میم، جو ایک دوبارہ کلاس شروع ہونی تھی بتایا تھا آپ نے، وہ کب ہوگی ہونی ہے؟ نا، یہ ختم ہو، ان میں سے ایک ختم ہو، ٹائم ہمیں ملے اسی ٹائم پہ اچھا ہوگی نا، اچھا. دونوں میں سے ایک ٹائم پہ۔ ہاں تو چلے یہ تو ہمیں ابھی بھی لنک لکھتے جا بھیجیے رہی گا ہے، ہم پھر. اگلا ٹائم فارغ ہوگا انشاءاللہ تو اس میں شروع کر دیں گے ہاں انشاءاللہ۔ تو اللہم انشاءاللہ. اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ دیکھیں اگلے انشاءاللہ اب سر نے پڑھانے میں 2 پیج 19 اور 20 اور حروف جار ہیں، با اور مین، اب وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو بہت زیادہ یوز ہونے والے حروف ہیں نا، ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ بھی اگر قرآن میں کوئی رول یوز ہو جائے تو ہمیں وہ آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے دل کو سکون اور خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ کہ ہمیں قرآن کریم سے ریلیٹڈ ایک بات سمجھ آ گئی۔ دعائے مغفرت کر لیتے ہیں، پھر ہم اگلی کلاس میں آتے ہیں۔ تو اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ
وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُمْ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْصَلْهُمْ فِي قَبْرِهِمْ وَنَوِّرْ لَهُمْ فِيهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔